السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ راکب دوش شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ انشاءاللہ العزیز آج محرم کے چوتھے بیان میں ہم حسن ابن علی یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہ کچھ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کربلا والوں کے بھائی ہیں یہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ اس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تعلق رکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی سیرت بھی کچھ نہ کچھ سنتے چلیں گے۔ پہلے دن حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں ہوا تھا، کیونکہ پہلے محرم کو ان کی وفات کا دن تھا، اس وجہ سے اس مناسبت سے حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں شان بیان ہوئی۔ دوسرے دن حضرت فاطمہ الزہرا، تیسرے دن حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 رمضان شریف 3 ہجری کو ہوئی۔ 5 رمضان 3 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قبل ایک بات اور ہوئی تھی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بہت سارے آشکار ظاہر ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کو، خصوصاً والدہ محترمہ کو اور مکہ والوں کو کچھ نہ کچھ خوشخبریاں مل رہی تھیں۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے قبل حضرت ام فضل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، ان کو ایک خواب آیا۔ کیا خواب دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آیا ہوا ہے۔ حضرت ام فضل بیدار ہوتی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، یعنی ایک بیٹا پیدا ہوگا اور آپ اسے دودھ پلائیں گی۔ کچھ دنوں بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حضور سے ہم شبیہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو ہم شکل تھے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام حسن کا آج موضوع ہے، تو امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شکل تھے۔ ایک بار آپ نے سنا ہی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان شہزادوں کا واقعہ کہ آپ کیسے سواری کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شانوں پر، اپنے کندھوں پر لے کے جا رہے ہیں۔ ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نعم المرکب الرکبۃ یا غلام، کیا ہی بہترین سواری ہے، کیا ہی بہترین سواری ہے۔ سرکار نے جب سنا تو فرمایا نعم الراکب ہوا، یہ نہیں دیکھتے کتنا بہترین سوار بھی ہے۔ سبحان اللہ، سواری بھی بہترین، اور جب یہ سوال ہوا تو کیا فرمایا سوار کتنا بہترین۔ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بڑا ہے، کہ سرکار کیسے کیسے آپ کے بارے میں باتیں فرما رہے ہیں، کتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ہمیں چاہیے ہم بھی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اور ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں، یہاں پر ایک کرامت کی بات ایک عرض کرتا چلوں، آپ کی کرامت ایک سناتا ہوں، بڑی پیاری کرامت ہے
اور آپ کا ایک ایثار، آپ کا ایک جذبہ، مسلمانوں کی خیر خواہی، نیکیوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں کس طرح آگے رہتے تھے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت امام جعفر، یہ جو ہم حسنین کریمین کہتے ہیں نا، تو حسنین کریمین حسن اور حسین کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں نام کو مل کر حسنین بنتا ہے، تو حسنین کریمین مطلب حسن اور حسین۔ جب بھی آپ نام سنیں نا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، تو سمجھے کہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ایک بار حضرت حسنین کریمین اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پیدل حج کرنے جا رہے تھے، اور یاد رکھیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے 20 حج پیدل مدینے سے مکے جا کر کیے۔ یہ ہیں نیکیوں پر حرص، نیکیوں کے حریص، نیکیوں پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے۔ یہ تینوں سفر کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ ان کے جو کھانے کی سواری تھی وہ پیچھے رہ گئی، اور شدید بھوک لگی تھی آپ حضرات کو۔ ایک کٹیا دیکھی، وہاں گئے تو ایک بڑی بھی تھی، یعنی بوڑھی عورت تھی۔ اس سے کہا کچھ ہے کھانے کو؟ تو اس نے کہا کچھ تو نہیں ہے، بس یہ بکری ہے، تھوڑا سا اس میں دودھ ہے۔ تو آپ کو اس نے دودھ دے کر دیا، دودھ کر دیا، تو آپ نے دودھ پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا کہ اور کھانے کو ہے کچھ؟ اس بڑھیا نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بکری کو ذبح کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ذبح کر لو۔ یہ اہل عرب کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اسے بھوکا نہیں بھیجتے تھے، اس کی مہمان نوازی میں کسر نہیں کرتے تھے، اس کو کبھی کچھ رنج نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ دشمن بھی اگر مہمان بن کے آ گیا تو اس کی اسی طرح عزت کرتے تھے۔ یہی ہوا، اس بڑھیا نے کہا کہ ٹھیک ہے بکری آپ ذبح کر لیجئے۔ ذبح کی گئی، پکایا، بھونا، کھایا۔ آپ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کو اس سے دگنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم یہ چلے جاتے ہیں، مکے حج کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں مدینے۔ ادھر بڑھیا کا شوہر آتا ہے تو کہتا ہے تو نے ناواقف شخص کو، انجان شخصوں کو تو نے اپنا مال کھلا دیا، تجھے پتہ نہیں اب ہم کیا کھائیں گے۔ اور آخر ایسا ہی ہوا کہ وہ اتنے غریب تھے کہ پھر وہ مدینے چلے گئے۔ مدینے میں اونٹیوں کی مینگنیاں، جو لیڑیاں ہوتی ہیں مینگنیاں، ان کو بنتے، ان کو بیچتے اور اپنا پیٹ بھرتے۔ ایک دن یہ بڑھیا ایک راستے سے جا رہی ہے، ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ دروازے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اپنے گھر کے دروازے پہ، جیسے امام حسن کھڑے تھے۔ جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس بڑھیا پر پڑتی ہے، آپ فوراً کہتے ہیں اے بڑھیا کیا تم مجھے جانتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا میں نہیں آپ کو جانتی، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بڑھیا میں وہی بندہ ہوں جو ایک بار حج کے لیے جا رہا تھا، ہم 3 بندے تھے اور تیرے یہاں آئے تھے، تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، بکری ذبح کر کے ہمیں کھلائی تھی، ہم وہی شخص ہیں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے ہم تب سے تو بہت غریب ہو گئے۔ آپ نے کہا رکو ہم تمہاری بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ آپ گئے اپنے غلام کو بلایا، آپ نے 1000 بکریاں اسے دی اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے دیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے غلام کو ساتھ کیا اور کہا اب امام حسین کے پاس جائیے۔ امام حسین کے پاس وہ بڑھیا گئی اپنے ساز و سامان لے کر، وہ گئی امام حسین کو جب پورا پریچے کرایا، پوری تاریخ تعارف کروایا، تو اس نے کہا اچھا آپ وہی، حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا آپ وہی بڑھیا ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا امام حسن نے کیا دیا؟ اس نے بتایا 1000 بکریاں دی، 1000 اشرفیہ یعنی دینار دیے، سونے کی سکے دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے دینار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ ان کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس اس بڑھیا جاتی ہے، جب جاتی ہے امام جعفر صادق پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام حسن اور حسین نے کیا دیا؟ تو اس نے بتایا دونوں نے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں یعنی سونے کے سکے دینار دیے۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے بھی تحفہ قبول کیجئے۔
لیے آپ نے 2000 بکریاں دی اور 2000 سونے کے سکے یعنی دینار دیے اور وہ وہاں سے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی. یہ ہیں اللہ والے. تھوڑا سا کھایا تھا, تھوڑا سا اس کے گھر کا لیا تھا, مگر جب بدلہ دیا تو ایسا دیا کہ وہ کئی لوگوں سے زیادہ مالدار ہو گئے. اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے, ان کے برکتیں نصیب فرمائے. امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت فضیلتیں ہیں. حدیث میں آپ کے بڑے رتبے بیان کیے گئے. حضور علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ میرا بیٹا سردار بنے گا اور 2 ایسی جماعتوں میں صلح کروائے گا جن سے بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہوگا اسلام میں. اگر وہ 2 جماعتیں آپس میں مڑ بھیڑ ہو جائے, بھیڑ جائیں, تو اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ایسی 2 جماعتوں پہ یہ میرا بیٹا جو سردار بنے گا صلح کروائے گا. اور ایسا ہی ہوا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت تو عارضی طور پر اپنے ہاتھ میں لی. 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلافت شرائط پر دے دی. خیر, اس مسئلہ الگ ہے کہ خلافت کی چھوڑی اور مسلمان بہت سارے بفرے سے. بعض تو کہتے تھے یا عار المسلمین, آپ کو پکارتے تھے ایسا, یا عار المسلمین, اے مسلمانوں کے آر والے, اے مسلمانوں کو آر دلانے والے. گویا کہ آپ کو بے عزتی نظروں سے دیکھا جاتا, آپ کو ذلیل نظروں سے دیکھا جاتا. اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کو بہت ذلیل کیا گیا, بہت رسوا کیا گیا, بہت ستایا گیا. معاذ اللہ, استغفر اللہ. آپ کے پیارے پیارے گالوں پر چانٹے بھی رسید کیے گئے, تھپڑ مارے گئے, بہت ستایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا آپ کو. اللہ اکبر. مگر آپ ثابت قدم رہے. اللہ پاک نے اس کا صلہ بھی آپ کو یہ دیا کہ آپ نے جو خلافت چھوڑی, کیونکہ خلافت ایک دنیا داری تھی جیسے عموماً آج کل ہوتی ہے. آپ نے اس چیز سے بچنے کی کوشش کی کہ میں اس چیز سے بچوں گا, ہو سکتا ہے میں حق ادا نہ کر پاؤں. آپ بہترین حق ادا کر سکتے تھے, مگر تب بھی آپ نے خلافت نہ لی, آپ نے استحساناً اس خلافت کو چھوڑ دیا. اللہ پاک نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی نسل میں, آپ کے نطفے میں, آپ کی نسل میں اللہ پاک نے وہ برکت رکھی کہ جتنے بھی غوث عظما, غوث اعظم آئیں گے اور آئے ہیں, سب کی سب آپ کی نسل سے ہی ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہیں امام حسین. سب سے پہلے غوث پاک بھی امام حسن, سب سے پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم تھے. اور دوسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہمارے بڑے دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ غوث اعظم ہیں. اور تیسرے غوث اعظم ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. تو تینوں غوث اعظم ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید ہیں, حسینی سید ہیں. تو باپ کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی ہے. اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. الحاصل جتنے بھی غوث اعظم آئیں گے سب کے سب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے. ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے, استادوں سے, اساتذہ سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ جو غوث اعظم ہوتا ہے, جو غوث ہوتا ہے, اس کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو پہلے اس کے بارگاہ میں آ کے اجازت لیتا ہے پھر نکلتا ہے. چاند نکلتا ہے تو پہلے تو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے, نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے تب نکلتا ہے. یہ غوث ہوتا ہے. بغیر غوث کی اجازت کے کوئی چیز نہیں چلتی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو یہ قدرت بخشتا ہے. اللہ پاک